اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے کہ یہ ایک سوال کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ کن لوگوں کو سلامتی، بخشش، بڑا انعام، بے حساب مزدوری، اللہ کی بخشش، جنت کا انعام اور شہید کا ثواب ملے گا۔ یہ ایک سوال ہے کہ کن لوگوں کو یہ ثواب ملیں گے، بے حساب مزدوری ملے گی۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی انعام جو انسان کو ملتا ہے وہ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جانے سے نہیں ملتا، یا بغیر کوشش کے کوئی چیز بھی انسان کو نہ دنیا کی ملتی ہے اور نہ آخرت کی ملتی ہے۔ تو اس لحاظ سے کوشش جو ہے وہ شرط ہوتی ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کن لوگوں کو یہ سارے انعامات ملیں گے۔ تو اس صورت میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کہنے سے پہلے میں یہ بہتر سمجھتی ہوں کہ یہ سارے انعامات جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے نا، اپنے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے، اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ہیں، تو وہ ان کو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، تاکہ کیونکہ اللہ کی بات سے بڑھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تھوڑا ہم تجزیہ بھی کریں گے۔ اچھا، اس بارے میں ہے کہ سب سے پہلے ہے نا کہ کن لوگوں کو سلامتی ملے گی۔ سلامتی کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں بہت سی آیات طیبہ ہیں جن میں صبر پر ملنے والے اجر و فضل کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ صبر کے بارے میں ہے کہ جو لوگ صابرین ہوتے ہیں نا، تو ان کو پھر کیا ملتا ہے؟ سلامتی بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یہ سورۃ الرعد کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ سلامتی ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، امن ملے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی صبر کرنے کے بدلے میں۔ پھر ہم نے یہ ایک سوال جو پٹ کیا تھا نا، تو اس میں یہ تھا کہ سلامتی ملے گی، بخشش اور بڑا انعام ملے گا، تو کن لوگوں کو؟ یہ بھی صابرین کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بڑا انعام ہے۔ یہ صبر کرنے والوں کے لیے بخشش اور بڑا انعام ہے۔ پھر ہے کہ اس کے بعد کیا ہے کہ انہیں بہشت کا جھروکا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو بہشت کا جھروکا ملے گا صبر کے بدلے۔ یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 75 ہے غالباً۔ تو ان کو بہشت کا جھروکا ملے گا، اور جس کو بہشت کا جھروکا مل گیا تو آپ خود امیجن کریں کہ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ پھر کیا ہے کہ ان کو کیا ملے گا؟ کہ بے حساب مزدوری ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے قرآن پاک میں کہ سورۃ زمر کی آیت ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کی مزدوری بے حساب ملے گی۔ کچھ تو ہوتے ہیں نا کہ آپ طے کر لیتے ہیں مزدوروں کے ساتھ کہ آپ اتنے گھنٹے کام کرو، یا کوئی ملازم آپ رکھتے ہیں، اتنے گھنٹے آپ کام کرو گے تو اس کا اتنا معاوضہ ہوگا۔ تو لیکن یہ ہے کہ صبر جو انسان کرے گا نا، تو اس کا بے حساب اس کو اجر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز پہ، روزے پہ اور کسی بھی دوسری چیز کے اوپر اس طرح سے وعدہ نہیں فرمایا، لیکن صبر کرنے کے اوپر یہ وعدہ فرمایا ہے۔ صبر کے مفہوم کو بھی ابھی ہم کھولتے ہیں، یہ پہلے میں آپ کے سامنے رکھوں۔ پھر احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ صبر کرنے کی کتنی فضیلت ہے، کہ صبر آدھا ایمان ہے، یہ طبرانی میں سے ہے۔ پھر صبر کرنا روشنی ہے، یہ مسلم میں سے ہے۔ پھر ہم نے یہ کیا تھا نا کہ ان کو گناہوں کی معافی ملے گی، تو یہ ہے کہ جب بھی مسلمان کو کوئی ذہنی اذیت، جسمانی تکلیف اور بیماری، کوئی رنج و غم اور دکھ پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ متفق علیہ۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا یہ انعام ہے، لیکن اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے۔
سب سے پہلے تو صبر کے مفہوم کو ہم کھولتے ہیں، کچھ اور بھی اس کے بارے میں نوید ہے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ سب سے پہلے اس کو سمجھنا بھی تو ضروری ہے نا کہ صبر اصل میں ہے کیا۔ صبر کا جو مفہوم ہے وہ اس طرح سے ذہن میں آتا ہے، اور علماء کرام بھی بتاتے ہیں کہ اپنے نفس کو روکنا، اپنے آپ کو تھام لینا، اپنے نفس کو کسی بھی مصیبت کے اوپر، کسی بھی پریشانی کے اوپر، کسی بھی اذیت کے اوپر، کسی بھی مصیبت کے اوپر، کسی بھی فوتیدگی کے اوپر، ہر طرح کے رنج میں، غم میں، مصائب میں اپنے نفس کو جزا و فضا سے روکے رکھنا اور اپنی زبان کے اوپر کوئی شکوہ شکایت نہ آنے دینا، تو یہ صبر کا ایک سادہ سا مفہوم ہے۔ پھر یہ ہے کہ صبر کے کئی پہلو ہیں، صرف ایک پہلو نہیں ہے، یہ مختلف موقع کے اوپر مطلب انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، اور مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کا جو امتحان ہے، دیکھا جائے تو زندگی کا امتحان صبر کی زمین کے اوپر دینا پڑتا ہے، خواہ دنیا کا بھی کوئی کام کرنا ہو یا آخرت کا بھی کوئی کام کرنا ہو، تو صبر کے بغیر یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیماری کے اوپر صبر ہے، کہ انسان علاج تو کروائے لیکن وابیلہ نہ کرے۔ غربت پر صبر ہے، کہ انسان جو ہے اپنے حالات کی بہتری کے اوپر کوشش کرے لیکن شکوہ شکایت اپنی زبان پر نہ لائے، اور وہ اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھے، اوپر والوں کی طرف نہ دیکھے۔ پھر دشمن کے مقابلے میں صبر کیا ہے، کہ انسان جو ہے وہ ثابت قدمی دکھائے، اور صبر کا مطلب ثابت قدمی بھی ہے، وہ ثابت قدم دکھائے اور دشمن کے ساتھ وہ مقابلہ کرے، یہ نہ ہو کہ دشمن کی تعداد کو زیادہ دیکھ کے تو وہ پیچھے پلٹ جائے۔ یہ بھی صبر ہے، یہ بھی استقامت ہے۔ یہ مختلف موقع کے اوپر صبر آ گیا۔ پھر علماء کرام اس کے بارے میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کے اوپر صبر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر صبر کیا ہے، کہ جو بھی عبادات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کی ہیں ان کو وہ صدق دل سے سر انجام دے۔ جیسے اب سردیوں میں نماز جو ہے انسان پڑھتا ہے، اور صبح کئی دفعہ ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، گرم پانی نہیں آ رہا، تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جانا، تو یہ بھی صبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر صبر ہے۔ پھر ایک گناہوں سے بچنے پر صبر، گناہوں سے بچنے پر صبر کیا ہے، کہ انسان مطلب کوئی محفل ہے اور اس میں ناچ گانا ہے یا اس طرح کے نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن جس بندے کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ ایک بری بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، تو اس گناہ سے بچ جانا، رک جانا، اس محفل کو شریک نہ کرنا، پیچھے ہٹ جانا، تو یہ گناہوں پر صبر ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اطاعت پر بھی صبر ہے، گناہوں سے بچنے پر بھی صبر ہے، دشمن کے مقابلے کرنے پر بھی صبر ہے، بیماری میں بھی صبر ہے، اور پھر ہر طرح کے موقع جو اس طرح کے آتے ہیں انسان کی زندگی میں، اس میں اپنے نفس کو سنبھال کے رکھنا، اپنے نفس کو سمجھا لینا، اس کو قابو میں رکھنا۔ غصے کے اوپر صبر ہے، غصے کے اوپر صبر کیا ہے، آپ سب نے یہ حدیث پڑھی ہوگی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دیتا ہے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے اوپر قابو رکھتا ہے، تو غصے کے اوپر بھی صبر ہے۔ پھر بیماری کے اوپر صبر کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ ایک دفعہ ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس طرح سے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، تو اس طرح سے میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، تو آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس بیماری کے اوپر صبر کر لیں تو یہ ہے کہ تمہارے لیے جنت ہے نا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ ہاں، میں اپنی اس بیماری کے اوپر میں صبر کرتی ہوں، بس آپ یہ دعا کریں کہ میں بے پردہ نہ ہوں۔ تو یہ ہر موقع کے اوپر انسان کے لیے نا یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس طرح سے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھے، اپنے نفس کو مضطرب ہونے سے روکے اور جزا و فضا نہ کرے۔ پھر اسی طرح سے ترجیحی سلوک پر صبر ہے، کہ کئی دفعہ جب ہمیں لائف میں مختلف قسم کے معاملات سے ہمیں سابقہ پڑتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ان کے اندر کیپیبلٹی ہوتی ہے، بعض لوگوں کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہوتی، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں کہ وہ پھر بھی دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جاتی ہے، اور اس طرح کی جو ترجیح دی جاتی ہے تو انسان کے نفس کے اوپر بہت گراں گزرتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ انسان کئی دفعہ اس لیے خاموش ہو جاتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو برداشت کر لیتا ہے کہ وہ سوسائٹی میں اور اس کمپنی میں کوئی اس طرح کی نیگیٹیوٹی نہ پھیلے، تو یہ بھی صبر کی بہت اعلیٰ قسم ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے
فوتیدگی کے اوپر صبر کیا ہے کہ انسان جو یہ کہے کہ یہ جو مال ہے یا جو اولاد ہے یا جو کچھ بھی میرے ہاتھ سے گیا ہے تو یہ یا اللہ یہ تیرا ہی مال ہے، یہ تیری ہی نعمتیں ہیں، اگر یہ میرے ہاتھ سے چلے گئی ہیں تو میں تیری خاطر صبر کر رہا ہوں، تیری خاطر میں کر رہا ہوں. اور وہ اس موقع کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اپنے نفس کو مضطرب ہونے سے روکے. اب یہ ہے کہ یہ میں بات تو کر رہی ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ صبر کرنا ہے بہت مشکل. یہ میں خود ایڈمٹ کر رہی ہوں، صبر کرنا ہے بہت مشکل، لیکن اسی لیے تو انعام ہے، اسی لیے تو اتنا بڑا انعام ہے. اور یہ اگر انسان اپنے ذہن میں سوچ لے کہ اس کا اتنا بڑا انعام ہے، بے حساب اجر ہے، گناہوں کی بخشش ہے، بہشت کا جھروکا ہے، سلامتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اور مطلب اتنی اللہ تعالیٰ نے نوید بتائی ہے. میں نے سب سے پہلے تو وہی آپ کے سامنے رکھی ہے، تو اس کو انسان تازہ کر لے تو انسان پھر کہے کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ہم صبر کریں نا. تو کئی دفعہ صبر انسان کوشش بھی کرتا ہے تو نہیں ہوتا، تو یہ بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم صبر کیسے کریں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان یہ نیت کر لے اور ارادہ کر لے کہ یا اللہ میں صرف تیری رضا کی خاطر یہ صبر کر رہا ہوں، تو تو مجھے توفیق دے. جب انسان یہ نیت کر لیتا ہے نا کانشیسلی، تو پھر وہ کام ہو بھی جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ تو میری مدد فرما، میں چاہتا ہوں کہ میں اس چیز کے اوپر جزا و فضا نہ کروں، جو تو نے میری تقدیر میں لکھ دیا میں اس پر راضی برضا ہوں. اور اس طرح سے اپنے نفس کو سمجھائے تو اس سے بھی اس کو ایک ڈھارس ملے گی اور وہ کوشش سے اس کو صبر جو ہے وہ آ جائے گا. پھر یہ ہے کہ یا اللہ تو مجھے توفیق دے، اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرے. اور صبر جو ہے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ صبر ہر ایک کو نہیں آتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دعائیں تلقین کی ہیں کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین. اس طرح کی دعائیں ہمیں ملتی ہیں، تو اس ضمن میں پھر وہ دعائیں بھی کرنی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ اپنے نفس کی سنبھال کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمیں یہ کچھ واقعات میں ملتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل اداس ہے، لیکن زبان پر وہی بات آئے گی جو کہ میرے رب کو منظور ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان ہے، اس کے اندر جذبات ہیں، احساسات ہیں، سب کچھ ہے. جب دکھ ہوگا، غم ہوگا، پریشانی ہوگی تو آنسو بہیں گے، دل بھی اداس ہوگا، لیکن انسان جو ہے شکوہ نہ کرے. صبر یہ ہے کہ وہ شکوہ زبان سے نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا رہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مطلب یہ جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آنکھ میں آنسو آنا اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، وہ تو فطری ایک امر ہے. تو صرف یہ ہے کہ زبان سے ایسی باتیں کئی دفعہ لوگ نکال دیتے ہیں کہ ہمارا ہی گھر دیکھ لیا تھا، ہمیں ہی ایسے ہو گیا تھا، ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا. تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ بہت بہتر جانتا ہے ہم سب سے نا. اور جو کچھ وہ لکھتا ہے وہ اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، یہ اس کی تقسیم ہوتی ہے. لہٰذا ہر حال میں راضی برضا رہنا جو ہے وہ انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر چلائے، قرآن کے مطابق ہم عمل کریں، اور تاکہ ہمیں ابدی جو ہے انعامات کے ہم مستحق ہو سکیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین کی ہے نا، وہ انہوں نے خیریت اور عافیت کی تلقین کی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ مطلب صبر کے لیے خاص دعائیں کرو، بلکہ آپ نے سب سے پہلے خیریت اور عافیت ہی کی دعائیں کی ہیں. لیکن اگر کوئی آزمائش آ جائے تو پھر انسان صبر کرے. ٹھیک ہے، یہ نقطہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیریت اور عافیت ہی مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ کمزور ہیں. اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے کہ یا اللہ ہمیں بڑی بڑی آزمائشوں سے بچا کے رکھنا، اپنے حفظ و مان میں رکھنا، اپنی پناہ میں رکھنا، بڑی بڑی آزمائشوں سے بچا کے رکھنا. لیکن اگر کوئی آزمائش آ جائے تو پھر اس کے اوپر پھر انسان صبر بھی کرے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگے اور اپنی نیت بھی کرے، ارادہ بھی کرے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کو بھی یاد کرے. تو یہ ہے، اس کے بغیر انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ مستقل مزاجی کے بغیر اور استقامت کے بغیر انسان اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. ربنا
بس یا اللہ ہمیں اپنی حفظ و مان میں رکھنا، سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھنا، خیریت و عافیت سے رکھنا، اور بڑی بڑی آزمائشوں سے بچا کے رکھنا۔ آپ سب کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو۔ والسلام، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔